السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم اس میں اردو قواعد سے متعلق کچھ اہم چیزوں کو جانیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ہمارے اس کنٹینٹ کو اور ہمارے اس مواد کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اور اگر سابقہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو اس کے لیے الگ سے ہم نے پورا پلے لسٹ بنا دیا ہے، وہاں پہ جا کے انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آج کے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اس میں ظرف کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں میں نے اس کی تعریف لکھ دی ہے، دیکھ لیجئے کہ وہ اسم جس سے جگہ یا وقت کا نام معلوم ہو، وہ اسم ایسا اسم جسے کسی جگہ کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ کسی جگہ کے بارے میں بات کر رہا ہو یا کسی جگہ کے بارے میں بتا رہا ہے یا کسی وقت کے بارے میں بتا رہا ہے، تو اس اسم کو ہم اسم ظرف کہتے ہیں۔ تو ظرف کے ساتھ آپ جو ہے یہ آپ جگہ اور وقت کو جوڑ لیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اسم ظرف وہ اسم ہوگا جو یا تو کسی جگہ کے بارے میں بتائے گا، یعنی ایسا اسم جس سے کسی جگہ کا علم ہو، جیسے آپ نے کہا مسجد، گھر، ٹھیک ہے؟ تو یہ جگہ کے بارے میں بتا رہا ہے۔ صبح، شام، دوپہر، 1 بجے، 2 بجے، تو یہ وقت کے بتا رہا ہے۔ تو ایسے اسم جسے کسی جگہ کے بارے میں پتہ چلے یا کسی وقت کے بارے میں پتہ چلے تو اس اسم کو ہم اسم ظرف کہتے ہیں۔ جیسے مثال لیا ہم نے شام، صبح، مسجد، قبرستان۔ اب غور کریں کہ شام اور صبح جو ہے یہ وقت ہے، مسجد اور قبرستان جو ہے جگہ ہے۔ اسی اعتبار سے کیا ہوتا ہے، اسم ظرف کی 2 قسم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسم ظرف کی 2 قسم ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ اسم ظرف زمانے کو بتا رہا ہو، یعنی وقت کو بتا رہا ہو، اس سے کسی وقت کا پتہ چلے، تو وہ اسم ظرف زمان کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ظرف زمان۔ جیسے شام، صبح، کل، پرسوں، دوپہر، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام جو ہے کیا ہے؟ وقت ہے، زمانہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ایسے اسم کو ہم اسم ظرف زمان کہتے ہیں۔ تو شام اسم ظرف زمان کی مثال ہے، پرسوں یا دوپہر یہ بھی جو ہے اسم ظرف زمان کی مثال ہے، ٹھیک؟ اسی طریقے سے وہ اسم جو کسی جگہ کو، مکان کو بتائے، یعنی جس اسم سے کسی جگہ یا مکان کا علم ہو، اسے ہم اسم ظرف مکان کہتے ہیں۔ جیسے مسجد ایک جگہ ہے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اسکول ایک جگہ ہے، مکان ہے، وہ ہے نا، عیدگاہ، کتب خانہ، یہ تو یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ مکان یا جگہ ہیں، تو اسی لیے یہ اسم ظرف مکان کہلائیں گے، ٹھیک؟ تو اس پورے سلائیڈ میں ہم نے یہ سیکھا کہ اسم ظرف کیا ہوتا ہے۔ اسم ظرف وہ ہے جو جس سے کسی جگہ یا وقت کا نام معلوم ہو، اور اسم ظرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان، ٹھیک؟ ظرف زمان سے کیا مطلب ہے؟ ایسا اسم جس سے وقت کا پتہ چلے تو وہ زمان ہے۔ ایسا اسم جس سے کسی جگہ یا مقام کا علم ہو تو اسے ہم ظرف مکان کہتے ہیں، ٹھیک؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں اگلے سلائیڈ پہ۔ اب یہاں پہ ایک چیز یہ ہو گئی کہ اس میں ظرف زمان کو ہم پہچانیں گے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو پہچان سکتے ہیں دیکھ کر کے، جیسے کہ اس میں کیا لاحقے لگے ہوئے ہیں۔ کبھی تو جیسے مسجد اور اسکول اور عیدگاہ، تو اس طرح کے جو اسم ہیں وہ بہت ہی کامن ہوتے ہیں، تو مطلب آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کسی جگہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی کسی دو اسم کو جوڑ کر کے یا ایک اسم کے ساتھ لاحقے کو لگا کر کے جوڑ کر کے جو ہے اسم ظرف زمان بنتا ہے، یعنی ایک اسم کے علاوہ ایک سے زائد اسم کے ساتھ کسی دوسرے لاحقے کو جوڑ کر کے یا مادہ فعل کے ساتھ کسی لاحقے کو جوڑ کر کے بھی
اسم ظرف بنتا ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں ظرف بنانے کے قاعدے کیا ہیں یا طریقہ کیا ہے. تو ایک تو یہ ہے، پہلا اس میں دو قاعدے ہم ڈسکس کریں گے. ایک یہ ہے کہ کوئی اسم ہو اور اسم کے بعد جو ہے اس میں کوئی ظرف لاحقہ جوڑ دیا جائے. تو اسم کے اندر ظرف لاحقہ جوڑ کر کے بھی اس میں ظرف بنایا جاتا ہے. ٹھیک، اگر یہ معلوم ہوگا، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کہا گرو دوارا. ٹھیک ہے، تو گرو یہ ہندی سے آیا ہے، ایک لفظ ہے، اسم ہے، اور اس میں لاسٹ میں جوڑ دیا دوارا، جس سے دوار جگہ کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو کیا ہو گیا، اس میں ظرف بن گیا. اسی طرح سے گل، گل ایک اسم ہے، اس کے ساتھ جوڑ دیا یہ زار، جہاں جگہ ہے نا، اس کے ساتھ جوڑ دیا آباد، تو جہاں آباد یا جہان آباد. ٹھیک ہے، عید ایک اسم ہے، اس کے ساتھ گاہ کا لفظ جوڑ دیا. ٹھیک، جوڑ دیا. ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح سے زار، اس کو جوڑا گیا. ٹھیک ہے، یہ پلس کیا گیا ہے. تو یہاں پر غور کریں گے کہ پہلا لفظ جو بھی ہے وہ اسم ہے، اسم کے ساتھ اگلا کوئی لاحقہ جوڑا گیا ہے اور پھر وہ اسم ظرف بن گیا ہے. تو ایک مثال تو یہ ہوتی ہے کہ اسم، یعنی ایک طریقہ کیا ہے، اسم پلس ظرفی لاحقے، اس کے ساتھ ظرفی لاحقے جوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ مادہ فعل، یا مادہ فعل ہو، اس کے ساتھ کوئی ظرف لاحقہ جوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ لکھا ہے مر، یہ مادہ فعل ہے، اس کے ساتھ گھٹ جوڑ دیا ہے. کیا کر دیا ہے، تو بن گیا مر گھٹ، ایسی جگہ جہاں مرنے کے بعد دفن کیا جاتا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بیٹھک دیکھ لیجئے، یہ بیٹھ جو ہے یہ مادہ فعل ہے اور اس کے بعد کاف جوڑ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا بن گیا، بیٹھک. اسی طرح سے پیاؤ، پیاؤ بھی جو ہے نا، تو پیا یہ مادہ فعل ہے، کس سے، پینا سے. اور اس میں او جو ہے لاسٹ میں جوڑ دیا گیا ہے. کیا کر دیا گیا ہے، او جوڑ دیا گیا ہے. تو یہ جو کچھ اگزامپل یعنی مثالیں ہیں، جیسے مرگھٹ ہے، بیٹھک ہے، پیاؤ ہے، تو یہ سب بھی اس میں ظرف ہیں. لیکن یہ غور کریں گے کہ یہ اس میں ظرف بنا ہے کس سے، مادہ فعل سے. اب یہاں پہ ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ مادہ فعل کیا ہوتا ہے. ہم کیسے سمجھیں گے کہ مادہ فعل کیا ہے. اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ مادہ فعل کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ مادہ فعل کو ایسے سمجھ لیں کہ فعل اردو میں کیا ہوتا ہے، فعل کی علامت ہوتی ہے لاسٹ میں نا لگا ہوا ہو. فعل کی علامت کیا ہے، لاسٹ میں فعل کی علامت نا ہے، لفظ نا لگا ہو، فعل کی علامت نا لگا ہو. یہی ہوتا نا، جیسے کھانا، جیسے کھانے کے بجائے، ٹھیک ہے، جیسے ہم لکھ دیتے گانا لکھ دیتے ہیں. چلیے، مرنا، اس کے بعد بیٹھنا ہے، یہ سب فعل ہے. پینا، اب اس میں غور کریں گے، گانا میں لفظ نا ہٹا دیں گے تو بچے گا گا، یہ مادہ فعل ہے. ٹھیک ہے، مرنا میں نا کو ہٹا دیں گے تو بچ جائے گا مر، یہ مادہ فعل ہے. بیٹھنا میں نا ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا بیٹھ. ٹھیک ہے، یہ بھی مادہ فعل ہے. یہ پینا میں اگر ہم نا ہٹا دیں گے تو کیا بچ جائے گا، ہم چلو بڑی یا کے ساتھ لکھ دیتے ہیں پی، پیزر پی، پی. تو سمجھ میں یہ آیا کہ مادہ فعل جو بنتا ہے وہ ہم فعل کے آخر میں سے جو علامت فعل نا ہے اس کو ہٹا دیں گے تو جو بچے گا وہ مادہ فعل کہلائے گا، ہے نا. تو مادہ فعل کہلاتا ہے. اب اس مادہ فعل کے ساتھ کسی اور لاحقے کو جوڑ کر کے بھی ہم اس میں ظرف بناتے ہیں. جیسے اب یہ دو طریقے عموماً اس کے ڈسکس کیے جاتے ہیں، دو ہی طریقے کتابوں کے اندر موجود دیے ہوئے ہیں. اب یہ جو ہم نے سیکھا ہے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں کیا اہم ہے، اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک سوال اگر اس طریقے سے بنا دے کہ بیٹھک میں مادہ فعل کیا ہے، بیٹھک میں مادہ فعل کیا ہے. حالانکہ ایسا سوال ممکن نہیں ہے کہ دے شاید، اس لیے کہ بہت مطلب
مشکل والا ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ سمجھیں اس کو، جب پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا تفصیلی اعتبار سے قواعد کو پڑھیں. تو اس میں بیٹھ جو ہے مادہ فعل ہے، ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پہ جیسے ایک دوسرا سوال کچھ اس طریقے سے دیا جا سکتا ہے کہ دو تین لکھ دیا، جیسے لکھ دیا گلزار، ٹھیک ہے، اور دے دیا عیدگاہ، ٹھیک ہے. اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ سوال کیسا ہو سکتا ہے. اور دے دیا، اگر اس طرح سے سوال بنائے پیاؤ، یہ کچھ اگزامپل دے دیے. اب پوچھا کہ اس میں سے مادہ فعل میں ظرف لاحقہ جوڑ کر اس میں ظرف بنائے گئے ہوں، ایسا اس میں سے ایسے اس میں ظرف کی شناخت کریں جو مادہ فعل سے بنایا گیا ہو، یا مادہ فعل میں ظرف لاحقہ جوڑ کر بنایا گیا ہو. تو اگر اس طریقے کے سوال وہ دیں تو آپ اس کو آسانی سے کر پاؤ گے کہ بھائی یہ مادہ پیاؤ جو ہے وہ کیا ہے، پینا سے جو پیا مادہ فعل ہے، اس کے ساتھ یہ او جوڑ کر کے جو ہے یہ ظرف، اس میں ظرف بنایا گیا. ٹھیک، تو اس کو سمجھ لیں بس. ٹھیک ہے، تو اس میں ظرف کے دو قاعدے بتائے گئے. چلیے اس سلائیڈ میں اتنا ہی، آگے چلتے ہیں. اس میں ظرف کی چند اور مثالیں دیکھ لیں. جیسے کہتے ہیں کہ شیش محل، کہتے ہیں یہ شیش محل اس میں ظرف ہے. کوہ سار، ٹھیک ہے، کوہ اس میں ہے. میکدہ، آبشار، کوہ سار، محل سرا، یہ سب کے سب کیا ہیں آپ کو جو ہے اس میں ظرف ہیں. اور بھی آپ اگر اس کو دیکھیں تو اور بھی آپ کو اس میں ظرف کی مثالیں مل سکتی ہیں. 2 4 10 مثالیں آپ اور اس کے اندر آپ جمع کر لیں. جیسے مثال کے طور پر 2 4 لکھ دیتے ہیں. پھلواری بولتے ہیں، پھول سے بنا ہے پھلواری، ٹھیک ہے. اور جیسے ہم لکھ سکتے ہیں سنگلاخ، سنگلاخ، ٹھیک ہے. آبشار، آبشار یہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک. اور چلیے یہ بتائیں، سمدھیانہ، سمدھیانہ، سمدھی ہوتا ہے نا یہ سمدھی، تو سمدھی سے سمدھیانہ، سمدھی ایک اسم ہے، اس کے ساتھ جوڑ کر کے لاحقہ لگا کر کے سمدھیانہ بنایا گیا. تو اس طریقے کے اور بھی بہت سارے اسم ظرف کی مثالیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں اسم اعلیٰ. اب اسم اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟ اسم اعلیٰ، اس میں سیدھی سی بات ہے کہ اسم اعلیٰ، اعلیٰ مطلب اوزار، تو اوزار یا آلے کے نام کو اسم اعلیٰ کہتا ہے. یعنی ایسا کوئی اسم جس سے پتہ چلے کہ بھائی یہ کوئی آلہ ہے جس کی مدد سے کوئی کام کیا جا سکتا ہے، تو وہ اسم اعلیٰ کہلائے گا، ہے نا. جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں، جیسے مثال لے لیتے ہیں، جیسے لیا قلم، تو بھائی قلم تو اسم ہے نا، لیکن کیسا اسم ہے؟ اسم اعلیٰ، کیونکہ اس کی مدد سے ہم لکھتے ہیں. اور ہم لے لیتے ہیں کلہاڑی، تو کلہاڑی بھی اسم ہے، اسم اعلیٰ ہے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ کدال، چھڑی، اور اس طرح کی بہت سارے ایگزامپلس ہیں. بس اس میں یہ بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. کدال، بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہو سکتی ہیں. بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ ایسا اسم جس سے یہ پتہ چلے کہ بھائی جو یہ اسم ہے وہ کوئی آلہ ہے، اوزار ہے، جس کی مدد سے ہم کوئی کام، جس کے ذریعے سے کوئی کام کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اسم اعلیٰ کہلائے گا. اب یہاں پر بھی اسم اعلیٰ کے بنانے کے بھی قاعدے بتائے گئے ہیں. اس میں بھی ایک دیکھ لیں، اس کے بھی 2 طریقے عموماً استعمال ہوتے ہیں. اسم کے ساتھ کوئی لاحقہ جوڑا جائے اسم اعلیٰ کا، تو اسم سے جوڑ کر کے بنایا گیا ہو. جیسے ہم اس فرق کو اس لیے سمجھا رہے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ اسم اعلیٰ یا اسم ظرف جو بنا ہے تو اس کا جو پہلا جو ہے جس میں لاحقہ جوڑا گیا وہ اسم ہے یا مادہ فعل ہے، کیسے بنایا ہے. جیسے مثال کے طور پر دستانہ آپ کہہ رہے ہیں، تو دستانہ کیا ہے؟ دست پلس آنا، تو یہ دست جو ہے جو کہ اسم ہے، فارسی کا لفظ ہے ہاتھ کے معنی میں، اس کے ساتھ آنا جوڑ کر کے جو ہے کیا بنا ہے؟ دستانہ بنا ہے، ٹھیک ہے. مچھر ایک اسم ہے، اس کے ساتھ دانی جوڑ دیا تو مچھر دانی بن گیا ہے، ٹھیک. مچھر جو ہے اس کے ساتھ دانی جوڑ دیا ہے. اب اس کے اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں. جیسے ہم کرتے ہیں کہ ہاں کمر، کمر ہے، اس کے ساتھ جوڑ دیا بند، کمر بند ہو گیا. اور ہے چشم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ آنکھ، اس میں جوڑ دیا ہا، بن گیا چشمہ، چشمہ بھی ایک اسم ظرف ہے. اور قلم ابھی بتائے اسم ہے، اس کے ساتھ ہم تراش جوڑ دیں گے تو بن جائے گا قلم تراش، یہ بھی آلہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں جو اس کے اندر آ جائیں گے. تو اسم
کے آخر میں کوئی لاحقہ جوڑ کر کے جو ہے اس میں اعلیٰ بنا لیا جاتا ہے. ایک قسم تو اس کی یہ ہے. ٹھیک. اب چلیے آگے دیکھتے ہیں اس کی ایک دوسری قسم کیا ہے. اس میں اعلیٰ بنانے کی دوسری قسم یہ ہے کہ مادہ فعل. ابھی پہلے والے سلائڈ میں نے سمجھایا تھا کہ مادہ فعل کیا ہوتا ہے، یعنی علامت فعل نا کو ہٹانے کے بعد جو بچتا ہے وہ مادہ فعل کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو مادہ فعل کے ساتھ کوئی لاحقہ جوڑ دیا جائے اور اس لاحقے کو جوڑ کر کے جو ہے اس میں اعلیٰ بنا لیا جائے. جیسے ایک لفظ آیا بیلن، تو بیلن کس سے بنا ہے؟ بیلن جو بنا ہے وہ بنا ہے بیلنا سے. کس سے؟ بیلنا. بیلنا. اب نون ہٹا دیں گے، نون الف ہٹا دیں گے علامت فعل سے، کیا بنے گا؟ بیل. لاسٹ میں جو ہے صرف نون جوڑ دیا گیا تو بنے گا بیلن اس میں. تو یہ کس سے بنا ہے؟ بیل یعنی فعل، مادہ فعل سے بنا ہے یہ. پالنا. یہ پالنا فعل نہیں، وہ اس سے مراد وہ پالنا جس میں بچے جھولا جھولتے ہیں یا پلتے ہیں. تو پالنا کس سے بنا ہے؟ یہ فعل پالنا جو ہے، یہ پالنا فعل جو ہے، پالنا فعل، اس پالنا فعل سے بنا ہے یہ. جب نون ہٹا دیں گے بن جائے گا پال، اور لاسٹ میں جو ہے ایک علامت جوڑ دیا گیا ہے، نا والی علامت جوڑ دی گئی ہے اس کے اندر، تو یہ بن گیا پالنا جس میں بچے کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. کسوٹی. کسوٹی کس سے بنا ہے؟ کسنا سے. کس سے بنا ہے؟ کسنا. ٹھیک ہے. تو کس، نون ہٹا دیا تو بچ گیا کس، اور ٹی ایز اے ٹی اس میں جوڑ دیا گیا لاسٹ کے اندر. ٹھیک. کسوٹی. تو اس طریقے سے سمجھانے کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ مادہ فعل کے اخیر میں، لاسٹ میں اس میں اعلیٰ کے لاحقے جوڑ دیے جاتے ہیں اور پھر اس سے وہ اس میں اعلیٰ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں اعلیٰ بنانے کی یہ قسمیں ہیں. ٹھیک. یہ دو قسمیں ابھی ہو گئے. اس میں ظرف کی بھی دو قسمیں تھیں، لیکن اس میں جو لاحقے لگتے ہیں وہ اس میں ظرف کے لاحقے لگتے ہیں، اور اس میں جو لاحقے لگتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں اعلیٰ کے لاحقے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے اس میں بھی دو قاعدے تھے کہ اسم کے ساتھ لاحقے جوڑے جائیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا تھا مادہ فعل. مادہ فعل کے ساتھ لاحقے جوڑے جائیں. ٹھیک ہے. یہ دو قاعدے عموماً استعمال ہوتے ہیں. اب اس میں اعلیٰ کی چند اور مثالیں دیکھ لیں. جیسے میں لکھی بتا دوں کچھ اور اس میں اعلیٰ کی مثالیں. جیسے کہتے ہیں باد کش. بادکش اس میں اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے. اور بتائیں کف گیر. کف گیر کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ ہے. کف کے ہتھیلی یہ فارسی کا لفظ ہے، اس سے بنا ہے. اور سرپوش یہ بھی اس میں اعلیٰ ہے. یہ لکھ لیں کچھ اس کی مثالیں تاکہ آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں. جھاڑو دیکھ لیجئے، جھاڑو جو بولتے ہیں وہ بھی اس میں اعلیٰ ہے، اور یہ بنا ہے جھاڑنا سے، ہے نا، جھاڑنا فعل سے. اور تو یہ جو اس کا بیس ہے جو ہے وہ اس میں مادہ کے اندر جو ہے جوڑ کر کے لاحقے لگا کر کے جو ہے اس میں اعلیٰ بنایا گیا ہے. ٹھیک. تو یہ کچھ مثالیں ہیں اور اس کو آپ اور تلاش کر سکتے ہیں. چشمہ میں نے شاید لکھ دیا تھا اس سے پہلے والے سلائیڈ میں، چشمہ ہے. ٹھیک ہے. عینک بتا دیا تھا، عینک بھی اس میں اعلیٰ ہے. کمر بند بھی بتا دیا تھا، کمر بند وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. یہ اس میں اعلیٰ ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. اب آتا ہے حاصل مصدر. سوری، یہ حاصل مصدر کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور کیا ہے حاصل مصدر؟ وہ ہے حاصل مصدر جو ہے وہ مادہ فعل کے اخیر میں لاحقے لگا کر بنائے جاتے ہیں. ابھی دیکھیے حاصل مصدر بھی جو ہے یعنی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو مصدر ہے وہ فعل ہے نا. فعل جیسے کھیلنا مصدر ہے، اسی کو ہم فعل بھی کہتے ہیں، ہے نا، عمل فعل. تو حاصل مصدر کیسے بنتا ہے؟ حاصل مصدر جو ہے وہ بھی مادہ فعل سے بنتا ہے. حاصل مصدر مادہ فعل سے بنتا ہے. اس کی بھی دو قاعدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی مادہ فعل کے لاسٹ میں کوئی لاحقے لگا دیں پھر اس سے جو ہے حاصل مصدر بنے. جیسے مثال کے طور پہ
یہ ہے جھگڑا. جھگڑنا, یہ الف زائد ہے اس کے اندر, جھگڑنا. ٹھیک ہے, جھگڑنا الف زائد ہے, وہ جھگڑانا لکھا گیا ٹائپنگ میں. یہ ہے جھگڑنا. جھگڑنا سے نون ہٹا دیے تو کیا بچ گیا؟ جھگڑ. ٹھیک ہے, لاسٹ میں اس میں الف جوڑ دیے تو بن گیا جھگڑا. تو یہ جھگڑ جو ہے یہ مادہ فعل ہے, اور مادہ فعل میں الف جوڑ کر کے جو ہے کیا بنایا گیا ہے؟ حاصل مصدر بنایا گیا ہے. ٹھیک, جھگڑنا سے جھگڑ. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مادہ فعل ہو اور مادہ فعل کے لاسٹ میں کوئی لاحقے جوڑ دیے جائیں, پھر اس سے جو ہے حاصل مصدر بن جائے. اس کا دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر سے حاصل مصدر بننے, دوسرا طریقہ جو میں نے لکھا کہ مصدر سے ہی حاصل مصدر بن جاتا ہے علامت مصدر کو حذف کر دینے سے. یعنی محض علامت مصدر کو حذف کر دیں گے تو اس کو حذف کرتے ہی حاصل مصدر بن جائے گا. یعنی ایک طریقے سے ہم جس کو مادہ فعل کہتے ہیں وہ حاصل مصدر ہو جاتا ہے ان سم کیسز. جیسے مثال کے طور پہ سمجھنا ہے نا. اب سمجھنا میں سے آپ سمجھ یہاں تک لکھا, علامت مصدر نون ہٹا دیا آپ نے تو کیا بن گیا؟ سمجھ بن گیا. تو سمجھ ہی جو ہے حاصل مصدر ہے. ٹھیک ہے, ہارنا سے ہار, ہارنا سے ہار, کھیلنا سے کھیل, جلنا سے جلنا. ابھی دیکھیے چلنا نہیں, یہ دیکھیے جلن اور یہ چلن جو ہے یہ دوسری مثال ہے اس کی. یہ مثال کے طور پہ کیا تھا؟ جلنا. تو جلنا سے کیسے بنا؟ یہ نون ہٹا دیں گے تو بن جائے گا ج, اور لاسٹ میں اس میں نون جوڑا گیا تب بنا ہے جلن. چلنا اگر ہم نے بنایا تو چلنا میں سے علامت مضارع ہٹائیں گے تو کیا بچے گا؟ چل. پھر ہم نون جوڑیں گے تو بن جائے گا چلن. تو اس میں نون جوڑا گیا ہے. تو یہ جو دو مثالیں ہیں جلن اور چلن, یہ جو پہلا قاعدہ اس کی ہے جس کے اندر لاحقے جوڑے جاتے ہیں. کیا جوڑے جاتے ہیں؟ لاحقے جوڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جس میں لاحقے جوڑے جاتے ہیں. یہ والی میں دکھا دیتا ہوں, یہ جسٹ پچھلے سلائڈ پہ ہے. یہ مادہ فعل کے ساتھ جو لاحقے جوڑے جاتے ہیں اس کی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے مادہ فعل پلس لاحقے, اس میں لاحقے جوڑ کے بناتے ہیں. یہ اس کی مثال ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہے کہ کس کی ہے؟ اس والے کی مثال ہے کہ علامت فعل کو حذف کر دینے سے ہی حاصل مصدر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے حاصل مصدر کی کچھ اور ملی جلی مثالیں جو ہیں وہ آپ لے لیجئے, یہاں پہ نوٹ کر لیجئے کچھ مثالیں حاصل مصدر کی. جیسے ابھی ہم نے بتایا تھا سجاوٹ. کیا ہے؟ سجاوٹ حاصل مصدر ہے, سجانا سے ہے اور وٹ جوڑا گیا اس کے اندر. اسی طریقے سے سجاوٹ ملاوٹ وغیرہ سے ہے, بھن بھناہٹ. چلو چلاہٹ, کیا بولتے ہیں؟ چلاہٹ, چلانا سے بنا ہے. یہ گراوٹ تھکاوٹ سب آ جائے گا. اسی طریقے سے دیکھیے چال, چال بھی جو ہے کیا نام ہے؟ حاصل مصدر ہے, اور چلن بھی حاصل مصدر ہے. کیا ہے یہ؟ چلن. چال اور چلن دونوں. کیوں؟ چال سے یہ کیا ہے؟ چال اور چلن یہ دونوں کس سے بنا ہے؟ چلنا سے بنا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے دکھاوا, دکھاوا یہ بھی کیا ہے؟ حاصل مصدر ہے. بچاؤ, بچانا سے بچاؤ, غور کرتے رہیں. تو یہ تمام کے تمام الفاظ کیا ہیں؟ حاصل مصدر ہیں. اب یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ جب اردو گرامر سے متعلق سوال ہوں گے تو کچھ الفاظ کا مجموعہ دے کر کے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس میں سے حاصل مصدر کی شناخت کریں کہ حاصل مصدر کون ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان کو سمجھنا ضروری ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. تو یہ ہو گیا آج کا, ہم نے 3 ٹاپک کو, اس میں ظرف, اس میں اعلیٰ اور حاصل مصدر کو آج ہم نے بحث اس کو دیکھا ہے. چلیے اس سے متعلق جو آج کے سبق سے متعلق ہم کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں. اس میں ظرف زمان کی ایک مثال دیجیے. میں نے بتایا تھا کہ اس میں ظرف کی 2 قسم ہیں, ظرف زمان اور ظرف مکان. تو ظرف زمان کی ایک مثال دینی ہے. پہ کتابت کیا ہے؟
اس میں اعلیٰ ہے، حاصل مصدر ہے، یا اس میں ظرف ہے، کیا ہے یہ بتانا ہے. ٹھیک ہے. مرگھٹ کس کی مثال ہے؟ اس میں اعلیٰ کی یا اس میں ظرف کی. اور جلن اور چلن کس کی مثال ہے؟ یہ اس میں اعلیٰ کی ہے یا حاصل مصدر کی؟ یہ جلن اور چلن کیا ہے؟ چشمہ کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ ہے یا اس میں ظرف ہے، کیا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں. عینک میں لاحقہ کیا ہے؟ عینک میں کیا لاحقہ کیا ہے؟ اب اگر یہ معلوم ہوگا کہ بھیا لاحقہ لگا کر کے عینک، اگر اس طرح سے عینک میں لاحقہ کیا ہے. اب اگر کسی کو یہ نہیں معلوم ہے اگر کہ عینک جو ہے وہ عین، جو کہ عین پلس کاف سے بنا ہے، تو وہ لاحقہ کیسے نکال پائے گا؟ نہیں نکال پائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. تو عینق کیا، گلزار کیا ہے؟ اس میں ظرف اعلیٰ یا حاصل مصدر. لفظ دستانہ میں اسم کے ساتھ کس لاحقے کا اضافہ کر کے اس میں اعلیٰ بنایا گیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ بتانا ہے. اچھا، لفظ گل سے ایک اس میں ظرف بنائے. گل ہے ایک لفظ گل، اس سے ایک اس میں ظرف بنائے، ہے نا. اور جیسے مثال کے طور پر معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ دان لگا کر کے بھی اس میں ظرف بنا دیتے ہیں، زار لگا کے بھی اس میں ظرف بناتے ہیں، ہے نا. تو یہ پوچھ رہے ہیں. تو کچھ اس طرح کی چیزیں آپ بتائیں کہ گل کے ساتھ کچھ اس میں ظرف کیا بنے گا. اور اٹھان کیا ہے؟ اٹھان یہ اس میں اعلیٰ ہے، حاصل مصدر ہے، یا اس میں ظرف ہے. تو یہ کچھ سوالات ہوئے جن کے جواب آپ کو دینے ہیں. آپ ان کے جوابات اپنے من میں دے کر کے خود کو جانچ سکتے ہیں کہ آج کے سبق سے آپ نے کیا سیکھا، اور یا پھر آپ کمنٹ باکس میں جا کر کے اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے آج کے لیے اتنا ہی. اگر میری کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو، اور میں کوشش کروں گا کہ ان اردو قواعد سے متعلق تمام ویڈیوز کو جلد سے جلد اپلوڈ کروں. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں. جب تک خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.